بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ موٹو پلس کے ساتھیوں، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ ان میں سے کسی نے بھی شائستگی سے جواب دینے کی زحمت گوارا نہ کی، انتہائی ڈٹائی سے دعوت توحید کو مسترد کر دیا اور اس سے بھی زیادہ رذالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا، کہنے لگے ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے۔ انہوں نے شہر کے اوباش نوجوانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، آوازیں کستے، پھپتیاں اڑاتے اور گالم گلوچ کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے، چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پاؤں زمین پر رکھتے ٹھک سے پتھر اس پر آ لگتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں بھی پتھر کی زد میں آ جاتا، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگ باری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک شدید زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کی سنگ باری جب شدت اختیار کر جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کی شدت سے بیٹھ جاتے۔ وہ ظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازوؤں سے پکڑتے اور کھڑا کر دیتے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے اور ساتھ ہی کہکہ لگاتے۔ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بے کسی کے اس عالم میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آڑ بن جاتے۔ کئی پتھر ان کے سر پر لگے، خون بہنے لگا۔ طائف کے ان بدبخت لوگوں نے اپنے اس معزز اور مکرم مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنے یہاں سے رخصت کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کے ظالمانہ سلوک سے بے حد مغموم ہو چکا تھا، سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ قریب ہی ایک باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر جو مناجات فرمائی وہ یہ ہیں: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ذوالفقار کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو
یا تم مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑ کو آپس میں ملا دوں، یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب نبی بد دعا کرتا ہے اور اس کی بد دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ حضور کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے اور نہ کوئی بدلہ لیتے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔